حدیث نمبر 102، اللہ کی وسعت رحمت یعنی اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه ان رحمتی سبقت غضبی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب اللہ نے مخلوق پیدا کر لی تو اپنے عرش کے اوپر اپنے پاس لکھ دیا، بے شک میری رحمت میرے غصے پر سبقت لے گئی۔ سبحان اللہ، یعنی ساری مخلوقات کے پیدا کرنے کے بعد، یعنی ان کی تقدیر لکھنے کے بعد، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر اپنے پاس لکھ دیا۔ یعنی کتنا بڑا آنر ہے کہ کس بات کو اپنے پاس لکھا کہ میری رحمت میرے غصے پہ باری ہے۔ یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس عرش پر لکھی ہوئی ہے۔ سورۃ الاعراف میں آتا ہے اللہ کی رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ سورۃ الانعام میں آتا ہے كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے رب نے رحم کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ ایک دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک رحمت اس نے جنات، انسانوں، چوپاؤں اور کیڑوں مکوڑوں کے لیے نازل کی، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر شفقت و مہربانی اور ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے۔ اللہ نے 99 رحمتیں بچا کر رکھی ہیں جن سے قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحمت فرمائے گا، اور اس کی رحمت ہی ہوگی تو انسان جنت میں جا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ زمین میں موجود تمام مخلوق میں اللہ کی رحمت کا صرف ایک حصہ ہے، یعنی ایک چھوٹا سا حصہ ڈالا ہے، باقی آخرت کے لیے رکھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اپنی رحمت کو 100 اجزاء میں تقسیم کر دیا، جس میں سے 99 اس کے پاس ہیں، اور ایک حصہ اس نے زمین پر نازل کیا ہے۔ اسی ایک حصے کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے سے اچھائی سے پیش آتی ہے، یعنی انسان پہ جو رحم کرتا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ اس وقت جو ڈاکٹرز اور نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے وہ جس طرح ایسے مریضوں کی خدمت کر رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی دلوں میں رحمت ڈالتا ہے۔ دنیا کا کتنا بھی بڑے سے بڑا فائدہ انسان کو حاصل ہو رہا ہو، لیکن اگر دل میں رحم نہ ہو تو انسان کسی کے لیے کچھ نہ کرے، کیونکہ نفسی نفسی، آج ہر ایک کو اپنی جان پیاری ہے، ہر ایک اپنی جان کی فکر کر رہا ہے، تو وہ لوگ کتنے قابل قدر ہیں جو دوسروں کی قدر کر رہے ہیں اور دوسروں کے کام آ رہے ہیں۔ یہ بھی دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ڈالی ہوئی رحمت ہے بندوں کے دلوں میں۔ حدیث میں آتا ہے، یہاں تک کہ گھوڑا اپنے بچے پر پاؤں نہیں مارتا اس اندیشے سے کہ اسے کوئی نقصان نہ ہو جائے، یعنی یہ سینس اللہ نے جانوروں کے اندر بھی رکھی ہے، ورنہ وحشی جانور جو دوسروں کے بچے پکڑ کے کھا جاتے ہیں، سب سے پہلے اپنے ہی بچے کھا جائیں۔ پھر اسی طرح یہ بات بھی ہے کہ قیامت کے دن 100 رحمتیں اکٹھی ہو جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کے پاس 100 رحمتیں ہیں، جن میں سے اللہ نے تمام زمین والوں پر صرف ایک رحمت نازل فرمائی ہے، اور باقی 99 رحمتیں اللہ نے اپنے اولیاء کے لیے رکھ چھوڑی ہیں۔ پھر اللہ عز و جل ایک رحمت کو بھی لے کر ان 99 رحمتوں کے ساتھ ملا دے گا، اور قیامت کے دن اپنے اولیاء پر پوری 100 رحمتیں فرمائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت 2 طرح کی ہے، ایک رحمت عام ہے اور ایک رحمت خاص ہے۔ رحمت عام تو وہ ہے جو مسلم، نان مسلم، جانور، حیوان سب کے لیے، لیکن رحمت خاص کون سی ہے؟ جو اس کے فرما بردار بندوں کے لیے ہے، جو اس کے متقی لوگوں کے لیے ہے، اور اسی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے گناہوں کو بخش دے گا، ان کی غلطیوں سے تجاوز کرے گا اور ان کو اپنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ پھر یہ کہ جو شخص اللہ کی رحمت کو جان لے وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مومن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ کے پاس سزا کیا ہے تو کوئی شخص اس کی جنت کی امید ہی نہ رکھے، اور اگر کافر کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس رحمت کس قدر ہے تو کوئی ایک بھی اس کی جنت سے مایوس نہ ہو۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنی رحمت نچھاور کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت ہی مانگتے رہنا چاہیے، اور جس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے تو انہیں کوئی بند نہیں کر سکتا۔ یہ بھی یاد رکھیے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، جس کے لیے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہ اے زندہ رہنے والے رب،
اور اے قائم رہنے والے اور رکھنے والے، ہم سب تیری رحمت کی فریاد کرتے ہیں، یا میں تیری رحمت کی فریاد کرتی ہوں. میرے پاس کچھ نہیں لیکن تیری رحمت ہی سے امید ہے کہ تو ہمیں معاف کر دے گا. حدیث نمبر 103، جنت اور جہنم کا راستہ. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ. کتاب الرقاق. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ یعنی دوزخ شہوات سے ڈھانپ دی گئی اور جنت ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دی گئی ہے. اس حدیث کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ عز و جل نے جنت کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جا کر اسے دیکھاؤ. چنانچہ جبریل گئے اور دیکھا اور واپس آ کر عرض کیا، یا رب و عزتک، اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم، اس کے متعلق جو بھی سنے گا وہ اس میں داخل ہونا چاہے گا. پھر اللہ کے حکم پر جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا. پھر اللہ نے فرمایا اب جا کر اسے دیکھ کر آؤ. چنانچہ وہ دوبارہ گئے اور دیکھا تو کہا، یا رب و عزتک، اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم، مجھے اندیشہ ہے اب اس میں کوئی داخل ہی نہیں ہو سکے گا. یعنی راستہ اتنا مشکل ہے. اسی طرح جب اللہ نے آگ کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبریل جا کر جہنم کو دیکھاؤ. جب وہ وہاں پہنچے اور دیکھ کر واپس آئے تو کہنے لگے، یا رب و عزتک، اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم، کوئی بھی شخص جو اس کے بارے میں سنے گا اس میں داخل نہیں ہونا چاہے گا. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم پر اسے خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل اب جا کر اسے دیکھاؤ. چنانچہ وہ گئے اور اسے دیکھا تو کہا، یا رب و عزتک، اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم، مجھے تو اندیشہ ہے کہ اب کوئی آدمی اس میں داخل ہونے سے بچ نہیں سکے گا. یعنی جہنم ایسی چیزوں سے ڈھانپ دی گئی ہے. تو یہ جو حدیث ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت اور جہنم دونوں کے راستے جو ہیں ان کے اندر کچھ ایسی چیزیں رکھ دی گئی ہیں کہ انسان کو واقعی اپنے ساتھ بہت سٹرگل کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے آگ جو ہے شہوات سے ڈھانپ دی گئی. شہوات کیا ہوتی؟ انسان کی وہ خواہشات جو بے سوچے سمجھے، جیسے حیوانی خواہشات، اور جس میں نہ دین اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کوئی پرواہ نہ ہو اور صرف اپنی خواہش نفس ہو، اسے حلال حرام طریقے سے جیسے چاہے پورا کرے، اس کی بھی پرواہ نہ ہو. یعنی شہوات کیا ہے؟ ایسی خواہشات جن کی طرف نفس بغیر عقل اور شعور اور فہم اور بصیرت کے مائل ہو جاتا ہے. نہ دین کا لحاظ رکھا جاتا ہے نہ اخلاق کا. یعنی وہ دینی لحاظ سے ٹھیک ہے یا نہیں، اخلاقی لحاظ سے ٹھیک ہے یا نہیں، بس صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے، میری مرضی. اب مثال کے طور پر ہمارے جسم میں اللہ نے بہت سی خواہشات رکھ دی ہیں، مثلا کھانے کی خواہش. اب انسان کو اگر بھوک لگی ہے یا اس کو کوئی چیز پسند ہے تو اس میں وہ یہ پرواہ نہ کرے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، طیب ہے یا غیر طیب ہے، فائدہ دے گی یا نقصان دے گی. بس پسند ہے، لذت ہے اس میں، تو اس لیے مجھے کھانا ہی کھانا ہے. اب شراب پینے کی کسی کو کیا ضرورت ہے؟ کیا وہ فوڈ ہے؟ کیا وہ انرجی ہے؟ نہیں، صرف ایک لذت ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ شراب کا انجام کیا بتایا گیا. یعنی جو ہمیشہ شراب پیتا ہے جنت میں جانے سے رہ جائے گا. اگر مکلمہ گو ہے تو سزا بھگت کے جنت میں پہنچ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا رکھی ہے. پھر اسی طرح زنا، نہ عقل، اخلاق، دین، کسی بھی اعتبار سے اس کا کوئی جواز نہیں بنتا. لیکن جو لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں ان کو اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، اس کی جسٹیفیکیشن کر لیتے ہیں، لیکن ہوتی اصل میں خواہش نفس ہی ہے. اسی طرح بہت بولنے کی خواہش، بہت باتوں کی، اور یہ پرواہ نہ کرنا کہ صحیح بات کی ہے یا غلط بات کی ہے، جو منہ میں آئے بول دینا. تو یہ بھی ایک طرح سے ایک شہوت ہوتی ہے انسان کے اندر. تو بہرحال اسی طرح سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. تو یہ جو آگے مال کی قسمیں ہیں، تو مال کی خواہش، اب اس کے کمانے میں انسان پرواہ نہ کرے کہ حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے، بس صرف اندھا دھند اس کے پیچھے چلتا چلا جائے. تو خواہشات کی پیروی جو ہوتی ہے وہ انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، سیدھے رستے سے ہٹا دیتی ہے. سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر محض اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہو. پھر اسی طرح سورۃ مریم میں بھی آتا ہے کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا.
کہ ان کے بعد ایسے جانشین پیدا ہوں گے جو نماز کو ضائع کر دیں گے اور اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے. جیسے سونا، اب نماز کے وقت میں سوتے رہنا کیا ہے؟ محض خواہش کی پیروی ہے. فرمایا عنقریب وہ جہنم کے گڑھے میں جا پڑیں گے. یہ خواہشات تو اول دن سے انسانوں کے ساتھ لگی رہی ہیں، لیکن جو وقت گزرتا جا رہا ہے ان کی نوعیت بھی بدلتی جا رہی ہے. فتنوں کے دور میں خواہشات کا غلبہ کچھ اور بھی زیادہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب دین خلط ملط ہو جائے گا، یعنی دین میں اپنے پسند کی باتیں شامل کر لی جائیں گی. خواہشات کا غلبہ ہوگا، یعنی خواہشات پر مبنی کام کیے جائیں گے. بھائی بھائی میں اختلاف ہوگا اور بیت اللہ کو آگ لگا دی جائے گی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر خواہش پرستی کا خوف رکھتے تھے. آپ نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں صرف 3 چیزوں کا ڈر ہے. نمبر 1 بخیلی جس کی اطاعت کی جائے، نمبر 2 خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے، اور گمراہ امام. تو بہرحال یہ خواہشات اور دل کی تمنائیں جن میں انسان اپنے آپ کو نہ روکے، یہ انسان کے لیے خطرناک ہے اور یہ ہلاک کرنے والی ہیں. تو جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا گیا ہے کہ جو خواہشات کی پیروی کرے گا اس کے لیے جہنم کا رستہ آسان ہو جائے گا، اور جو ان کے اپوزٹ کام کرے گا، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان چیزوں سے رک جائے گا، وہ جنت میں جائے گا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی تھی میں نے تمہیں اس سے منع کر دیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جنت کا راستہ جو ہے وہ جیسے کہ حدیث میں آ رہا ہے وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، جنت جو ہے وہ ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی. مثلاً وہ کون سی ہیں؟ جیسے نماز ہی پڑھنی ہے تو سب سے پہلے وضو انسان پہ بھاری ہوتا ہے، لیکن وہ پرواہ نہیں کرتا اور اٹھ کے جا کے وضو کر کے پھر نماز بھاری ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، تو پھر انسان نماز پڑھتا ہے. یہ بھی ایک طرح سے نفس کے خلاف، کبھی نیند آ رہی ہوتی ہے، کبھی بھوک لگی ہوتی ہے، کبھی کوئی اور کام بیچ میں آ رہے ہوتے ہیں، لیکن انسان ان سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اسی طرح اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا یہ نفس پہ بڑا بھاری ہوتا ہے، لیکن انسان اللہ کی خاطر اپنے نفس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، نفس کی نہ سنتے ہوئے فی سبیل اللہ مال خرچ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے اجر کا باعث بنتا ہے. اسی طرح علم حاصل کرنا یہ بھی انسان کے نفس پر بڑا بھاری ہوتا ہے، کیونکہ علم بدن کی راحت کے ساتھ تو حاصل نہیں ہوتا. اس کے لیے انسان کو بعض اوقات اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے، بعض اوقات بھوک پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے. جیسے حضرت ابو ہریرہ جو تھے، بعض اوقات ان پہ غشی طاری ہو جاتی تھی بھوک کی وجہ سے. علماء امت نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اور بہت سی چیزوں کی قربانیاں دی ہیں جب جا کر انہوں نے علم حاصل کیا اور پھر آگے اس کو سکھایا. اسی طرح علم کا سکھانا بھی ایک مشکل کام ہے، کیونکہ اس میں انسان کو بہت سا صبر کرنا پڑتا ہے، یعنی طالب علموں کے ساتھ بہت سا صبر کرنا پڑتا ہے. اور نیکی کے جتنے بھی کام ہیں کچھ میں انسان کو زیادہ مشکل پیش آتی ہے اور کچھ میں انسان کو آسانی ہو جاتی. پھر جو کام آسان بھی ہوتے ہیں وہاں ایک اور بڑی مشکل کھڑی ہے، نیت کی خرابی. یعنی بعض نیکی کے کام انسان کو بڑے اچھے لگتے ہیں، وہ خوشی سے کرتا ہے، لیکن پیچھے نیت خراب ہوتی ہے. مقصد لوگوں کی توجہ حاصل کرنا ہے، یا لوگوں میں پاپولر ہونا ہے، یا کسی سے کوئی بینیفٹ حاصل کرنا ہے. تو یہ بھی نفس کی ایک خواہش ہوتی ہے. تعریف چاہنا کہ میری بہت تعریف کی جائے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہیں. اور اب ہے حدیث نمبر 104 جو اس کتاب کی آخری حدیث ہے، اور حدیث کا ٹائٹل ہے اللہ کا دیدار. ان جریر قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فنظر الى القمر لیلۃ یعنی البدر فقال انکم سترون ربکم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. کتاب مواقیت الصلاۃ. جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات چاند یعنی بدر کا چاند جو ہے 14ویں کا چاند اس کی طرف دیکھا. پھر آپ نے فرمایا بے شک تم عنقریب اپنے رب کو روز قیامت اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو تم دیکھ رہے ہو، اسے دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت نہیں ہوگی. تو اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی اور غروب آفتاب سے پہلے عصر کی نمازوں سے مغلوب نہ ہو جاؤ، یعنی یہ تم پر بھاری نہ ہو جائے، تو ایسا ضرور کرو. تو بہرحال اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن
اللہ سبحانہ وتعالی کا دیدار ہوگا، اور پھر جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی تھی، رب ارنی انظر الیک، کہ اے رب مجھے اپنا آپ دکھائیے کہ میں آپ کو دیکھ سکوں، لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو آخرت کے لیے ہی رکھا ہے، اور وہ کیا منظر ہوگا، کیونکہ ان اللہ جمیل، بے شک اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت ہے، تو اس خوبصورتی کو انسان نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ دنیا کی بھی جو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، ان کو دیکھ کے بعض اوقات انسان حیرت میں آ جاتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، اور ایک دم اللہ کی تسبیح زبان پہ جاری ہو جاتی ہے، سبحان اللہ پکار اٹھتا ہے انسان۔ اور پھر جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھے، یہ کتنی بڑی نعمت ہوگی جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے، نیک اعمال کے ساتھ، وہ نیک اعمال جو ان نعمتوں تک پہنچا دیں، جن نعمتوں میں سب سے بلند نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دیکھنا اور اس کا دیدار کرنا ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے رب عز و جل کو نہیں دیکھ سکتے یہاں تک کہ تم وفات پا جاؤ، یعنی موت کے بعد ہی تم دیکھ سکتے ہو، کیونکہ انسان مخلوق ہے، اور انسان جس مادے سے بنا ہے، یعنی دنیا میں یہ مادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیکھنا برداشت ہی نہیں کر سکتا، لا تدرکہ الابصار، لیکن قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا۔ سلسلہ صحیحہ میں ایک صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ قیامت کے دن اگلوں اور پچھلوں کو جمع کرے گا تو رب تبارک و تعالیٰ مومنوں کے پاس آئے گا، اس وقت مومن کسی اونچی جگہ پر ہوں گے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تم اپنے رب کو پہچانتے ہو، اور یہ قیامت کے دن کی بات ہے، وہ کہیں گے اگر وہ ہمیں اپنا تعارف کروا دے تو ہم پہچان لیں گے، پھر اللہ تعالیٰ دوسری دفعہ بات کریں گے اور ان کے سامنے ہنسیں گے، یہ دیکھ کر وہ سجدے میں گر پڑیں گے، پھر جنت میں دیدار ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو پکار کر کہا جائے گا کہ اے اہل جنت، بے شک اللہ کا تم سے ایک وعدہ ابھی باقی ہے۔ تو جنتی کہیں گے کیا ہمارے میزان بھاری نہیں کیے گئے، ہمارے اعمال نامے ہمارے دائیں ہاتھوں میں نہیں دیے گئے، اور ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا گیا، اور ہمیں جہنم سے نجات نہیں دی گئی؟ اس کے جواب میں حجاب اٹھا دیا جائے گا اور اللہ عز و جل ان کے لیے تجلی فرمائے گا، اور اس وقت جنت کی باقی ساری چیزیں ہیچ ہوں گی، جس کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمام جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تم مزید کچھ چاہتے ہو؟ تو وہ عرض کریں گے، کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں آگ سے نجات نہیں دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ ان کے اور اپنے درمیان سے پردے اٹھا دے گا۔ حضرت موسیٰ سے جب اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا تو درمیان میں 70,000 پردے تھے، جنت میں جا کر اللہ تعالیٰ وہ پردہ ہٹائے گا اور جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، تو جو کچھ اللہ نے انہیں عطا کیا ہوگا ان میں سے سب سے زیادہ محبوب ترین چیز ان کے لیے ان کے رب عز و جل کا دیدار ہوگا، تو جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ بعض لوگ روز اپنے رب کو دیکھیں گے، بعض لوگ ہر جمعے کو دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جو اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ جہاں تک ہر جمعے کو اللہ کے چہرے کے دیدار کی بات ہے تو جمعے کو یوم المزید کہا گیا ہے۔ صحیح الترغیب والترہیب میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں سفید شیشہ تھا جس میں ایک سیاہ نقطہ تھا، بس میں نے کہا اے جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جمعہ کا دن ہے۔ میں نے کہا یہ اس میں کالا نقطہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ قیامت ہے جو جمعے کے دن قائم ہوگی، اور یہ جمعہ جو ہے ہمارے ہاں دنوں کا سردار ہے، یعنی جیسے مہینوں کا سردار رمضان ہے تو اسی طرح راتوں کی سردار لیلۃ القدر ہے، تو ہفتے کے دنوں کا سردار جو ہے وہ یوم الجمعہ ہے، اور اسے ہم آخرت کے دن یوم المزید کے نام سے پکاریں گے۔ میں نے کہا تم اسے یوم المزید کے نام سے کیوں پکارو گے؟ انہوں نے فرمایا، بے شک آپ کے رب عز و جل نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے جو سفید مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے، بس جب جمعہ کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ علیین سے اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے، پھر کرسی کے ارد گرد نور کے ممبر ہوں گے، نبی آئیں گے یہاں تک کہ اس پر بیٹھ جائیں گے،
پھر اللہ ممبروں کے ارد گرد سونے کی کرسیاں ڈالیں گے. صدیق اور شہداء آئیں گے یہاں تک کہ وہ ان پہ بیٹھ جائیں گے. پھر اہل جنت آئیں گے یہاں تک کہ وہ ٹیلوں پہ بیٹھ جائیں گے. بس ان کے لیے ان کا رب تبارک و تعالیٰ اپنا جلوہ فرمائے گا یہاں تک کہ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے. وہ فرمائے گا مجھ سے مانگو، چنانچہ وہ اس سے مانگیں گے یہاں تک کہ ان کی خواہش ختم ہو جائے گی. تو وہ اس وقت اپنے پاس سے ان کے لیے وہ کچھ کھولے گا جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہ ہوگا اور کسی کان نے سنا نہیں اور نہ کسی انسان کے دل پر ایسا خیال گزرا. یہ اتنی سی دیر میں ہوگا جتنا وقت جمعہ کے دن لوگوں کو واپس ہونے میں لگتا ہے. بس اتنی دیر کے لیے یہ سب ہوگا. وہ جمعہ کی طرف جانے سے بڑھ کر اور کسی چیز کے محتاج نہیں ہوں گے تاکہ وہ اس میں مزید کرامات حاصل کر لیں اور اس میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حاصل کر لیں. اسی لیے اسے یوم المزید کے نام سے پکارا جائے گا. تو بہرحال ان سب چیزوں کی ایک قیمت ہے. ان سب چیزوں کے لیے انسان کو بہت بڑی ایفرٹ لگانے کی ضرورت ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور اپنی ناراضگی سے بچائے. اور یہ دعا بہت خوبصورت ہے. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں تیری رضا کی پناہ لیتا ہوں تیرے غصے سے. واعوذ بمعافاتک من عقوبتک لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی. اگر انسان سوچے تو اس دنیا میں کتنے دن رہنا ہے؟ آخر کتنے دن؟ ہر روز صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے. ایک دن صبح ہوگی تو شام نہیں ہوگی، یا شام ہوئی تو صبح نہیں ہوگی ہماری زندگی میں. اور یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، کوئی انسان اس سے بچ نہیں سکتا. تو کیا ہم اس چھوٹی سی زندگی میں ایسا نہیں کر سکتے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور آخرت کے دن ہماری پسند کا ہم سے معاملہ کرے؟ لیکن اس کے لیے انسان کو فیصلہ کرنا ہے، یقین کرنا ہے اور پکا ارادہ کر کے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی کرنا ہے اور پھر علم حاصل کرتے رہنا ہے تاکہ عمل میں مزید اصلاح ہوتی چلی جائے. یہ حدیث ہم نے پہلے بھی کئی بار سنی ہے، کئی بار پڑھی ہے، لیکن ہر دفعہ پڑھنے سے ایک ایمان تازہ ہوتا ہے اور یہ ہم سب کی ایک ضرورت ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کتاب سے بے شمار لوگوں کو فائدہ پہنچائے اور ہمیں مزید علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اور جن جن کا اس کام میں حصہ ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ بہترین جزائے خیر سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.